إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم۔ اللہ کے بندو، آپ کے سامنے اپنے اور تمہارے سچے رب کی سچی اور لاریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں سے سورہ الزمر کی آیت نمبر 53 تلاوت کی ہے۔ میرے بھائیو، آپ سب اس بات سے آگاہ ہیں کہ مالک سبحانہ و تعالی نے انسان کو اس دنیا میں ایک با اختیار مخلوق کی حیثیت سے پیدا کیا ہے، اسے دنیا میں بھیجا اور اسے اختیار اور آزادی دی، اور ساتھ ساتھ اس کو عقل و خرد عطا کی اور خیر اور شر کا شعور بھی اس کی فطرت میں ودیعت کر دیا۔ انسان کی رہنمائی اور عہد الست کے بولے سبق کی یاد دہانی کے لیے ہر دور اور ہر زمانے میں انبیاء و رسل علیہم السلام کی بعثت اور کتابوں کے نزول کا بندوبست بھی فرمایا گیا۔ آخری کتاب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ رب العزت نے اپنے ذمہ لے رکھی ہے۔ مالک سبحانہ و تعالیٰ کی لاریب کتاب قرآن مجید کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی ساری تنبیہات کے باوجود انسان ہمیشہ ارادتاً یا سہواً غلطی کرتا آیا ہے۔ کبھی یہ انسان متکبر اور سرکش بنا ہے تو فسق و فجور کا مرتکب ہوا، کبھی الہ واحد کے ساتھ لاتعداد معبود تراشتا رہا، تو کبھی اللہ کی ذات کو بھی ماننے سے انکار کرتا رہا، کبھی اللہ کے رسولوں کو ان کی زندگی میں بھی نہ مانا، اور جب ماننے پر آیا تو رسولوں کو اللہ کی ذات کا ٹکڑا بنا کر اس کے برابر ہی لا کھڑا کیا۔ لیکن اللہ کے بندو، وہ مہربان رب مالک سبحانہ و تعالی اپنی کتاب میں انبیاء علیہ السلام اور ان کی اقوام کے واقعات لا کر بھولی بھٹکی انسانیت کو پیغام دیتا ہے کہ جب بھی اے آدم کے بچوں تمہیں اپنی پیرا روی کا احساس ہو جائے اور اپنے گناہوں اور خطاؤں پر ندامت محسوس ہو جائے تو تمہارے لیے توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے۔ موت کا فرشتہ دیکھنے سے پہلے تک تمہارے لیے توبہ کا در کھلا ہوا ہے۔ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس بھولی بھٹکی انسانیت کو پیغام دیا گیا۔ وہی آیت جو آپ کے سامنے ابتدا میں تلاوت کی گئی، مالک سبحانہ و تعالی بیان فرماتا ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، کہو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ جنہوں نے اپنے آپ پر زیادتی کی، یاد رکھنا یہ گناہ کرنا، مالک سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کرنا،
یہ اپنے آپ کے اوپر ظلم کرنا ہے، اپنے آپ کے ساتھ زیادتی کرنی ہے. آج گناہ کا پھل بو گے، کل اسے تمہیں کاٹنا پڑے گا. آج تم اپنی دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے یہ جو تم پر انعامات کیے ہیں اس کی ناشکری کرو گے، اس کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراؤ گے، اس کے در پر ماتھا ٹیکنے کے بجائے غیر اللہ کے در پر جا کر ماتھا ٹیکو گے. اس رب نے اپنی کتاب کے اندر جو تعلیمات تمہیں عطا فرمائی ہے ان تعلیمات کے تم خلاف اپنی زندگی گزارو گے، ان تعلیمات کی نافرمانی کرو گے، اللہ رب العزت کی بندگی کے علاوہ تم غیر اللہ کی بندگی کو اپنا شعار بناؤ گے، مالک سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی میں اپنی زندگی گزارو گے. یاد رکھنا یہ تم اپنے ساتھ زیادتی کر رہے ہو، اور اپنے ساتھ زیادتی کرنے والوں کے اوپر بھی اللہ رب العزت مہربان ہے. آپ دیکھیں اس سے پہلے کتنی ہی قومیں تھی جنہیں اللہ رب العزت نے تباہ و برباد کر دیا. ان کا قصور کیا تھا؟ کان اکثرہم مشرکین، ان کی اکثریت اللہ رب العزت کے ساتھ شرک کرنے والی بن گئی تھی. وہ شرک کی ملاوٹ سے اپنے ایمان کو آلودہ کیے ہوئے وہ اللہ رب العزت کی نافرمانی میں زندگی گزارتے تھے. یاد رکھنا ہر دور کا انسان وہ جو بھی گناہ کے کام کرتا رہا، جو بھی وہ برائی کرتا رہا، اس کے لیے وہ دلائل فراہم کرتا تھا. وہ کہتا تھا میں تو پچھلے انبیاء علیہ السلام کے طریقے پر ہوں. آج اللہ کے بندو وہ قومیں تو تباہ ہو گئی، اللہ نے اپنی کتاب کے اندر ان کا ذکر فرمایا. اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امت ہے. نبی علیہ السلام کے بعد آج امت مسلمہ فرقوں کے اندر تقسیم ہو گئی ہے. آج ہر گروہ، ہر فرقے اور ہر مسلک نے اپنا اپنا دین رائج کیا ہوا ہے. اسی دین کو لوگوں پر مسلط کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کو چھوڑ کر اپنی طرف سے طریقے، اپنی طرف سے دین میں نئی نئی راہیں نکالی گئی ہیں، اور ان کو جواز فراہم کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب کا غلط مطلب لیا جاتا ہے، غلط تعویل کی جاتی ہے. تو میرے بھائیوں، آج یہ جو اللہ رب العزت کی طرف سے یہ وبا آئی ہوئی ہے، ہم اگر توبہ تائب نہ ہوئے اللہ کے سامنے، اللہ رب العزت سے گڑ گڑا کر اپنی گناہوں کی معافی نہ مانگی، تو مالک سبحانہ و تعالیٰ کی عذاب کا کوڑا اس امت کے اوپر بھی برس سکتا ہے. اللہ کے بندو یہ وقت ہے، اللہ نے موقع دیا، گھروں میں محصور ہو گئے ہو، اللہ کی کتاب اٹھاؤ، اللہ کی کتاب کو ترجمے کے ساتھ پڑھو اور اس کے مطابق اپنا ایمان بناؤ. نبی علیہ السلام کی احادیث مبارکہ آج آپ کے موبائل کے اندر موجود ہیں، آج سافٹ ویئر وجود میں آ گئے ہیں، قرآن اور حدیث آپ کے ہاتھ میں موجود ہوتی ہے ہر وقت. تو اللہ کے بندو، آج اگر تم قرآن اور حدیث کا مطالعہ کرنے کے بعد اپنے ایمان اور عقیدے کی اصلاح نہ کر سکے، اللہ رب العزت سے اپنی گناہوں کی بخشش نہ مانگ سکے، یاد رکھنا رب سبحانہ و تعالیٰ کی پکڑ بڑی ہی شدید ہے. لیکن اگر تم نے معافی مانگ لی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنی گناہوں پر ندامت کا اظہار کیا، وہ رب سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، جتنے بھی تم نے گناہ کیے ہیں اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک وہ اللہ تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا. انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے. اللہ کے جو بھی بندے گناہوں کی دلدل سے نکل کر اللہ کی رحمت میں آنے کا عزم رکھتے ہو، ان کے لیے اللہ نے اس آیت میں یہ اعلان فرمایا کہ انہیں یقین کرنا چاہیے کہ ان کا معاملہ ایک ایسے رب سے ہے جو غفور بھی ہے، جو رحیم بھی ہے. وہ آدمی کے ماضی کو نہیں بلکہ اس کے حال کو دیکھتا ہے، وہ آدمی کے ظاہر کو نہیں بلکہ اس کے باطن کو دیکھتا ہے. وہ آدمی سے وسعت کا معاملہ فرماتا ہے نہ کہ تنگی کا. اس کی رحمت اس کے غصے پر چھائی ہوئی ہے. یہی وجہ ہے کہ جب اس کا بندہ اس کی طرف رجوع کرتا ہے تو وہ اثر نو اس کو اپنی رحمت کے سایہ میں لے لیتا ہے، خواہ اس سے کتنا ہی بڑا قصور کیوں نہ ہو گیا ہو. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں توبہ کی قبولیت کی مثال پیش کرنے کے لیے سب سے پہلے انسانوں کے باپ آدم علیہ السلام کی توبہ کا واقعہ بیان فرمایا ہے کہ جب انہوں نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر ممنوع درخت کا پھل چھک لیا اور
اپنے اس عمل پر نادم ہو گئے تھے، حالانکہ ان کا ارادہ اللہ رب العزت کی نافرمانی کرنے کا ہرگز نہ تھا، لیکن پھر بھی پھولے سے سرزد ہو جانے والی خطا کے احساس پر وہ نہایت پشیمان تھے، چونکہ وہ پہلے انسان تھے۔ تو ایسی حالت میں اللہ رب العزت نے خود ہی انہیں توبہ کے الفاظ اور اس کا طریقہ بھی سکھا دیا۔ مالک سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید میں اس واقعے کو قیامت تک کے لیے بیان فرما دیا، تاکہ آدم کا کوئی بچہ جب بھی اللہ کی جانب پلٹنا چاہے تو اسے اپنے باپ آدم علیہ السلام کے طریقے کو ہی اپنانا ہے۔ مالک سبحانہ و تعالی سورہ البقرہ آیت نمبر 38 کے اندر آدم علیہ السلام کے توبہ کا ذکر کرتے ہوئے بیان فرماتے ہیں، فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ۔ اس وقت آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ کر توبہ کی، جس کو اس کے رب نے قبول کر لیا۔ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، کیونکہ وہ رب بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ آدم علیہ السلام کی توبہ کے الفاظ سورہ الاعراف آیت نمبر 33 کے اندر مالک سبحانہ و تعالی نے فرمایا، قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ وہ آدم علیہ السلام نے عرض کی، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو ہم کو معاف نہ کرے اور ہم پر رحم نہ کرے تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے، ہم تو تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ دیکھیں کیسا یقین تھا انسانوں کے باپ آدم علیہ السلام کا، براہ راست اللہ کو پکارا۔ وہ اللہ آج بھی التواب الرحیم ہے، وہ رب سبحانہ و تعالی آج بھی بڑا معاف کرنے والا ہے، آج بھی رحم کرنے والا ہے۔ وہ رب پہلے بھی رحم کرنے والا، معاف کرنے والا تھا، آج بھی معاف کرنے والا ہے، قیامت تک معاف کرنے والا ہے۔ لیکن اس کا بندہ صدق دل کے ساتھ، دل کی گہرائیوں کے ساتھ اپنے گناہوں کا احساس دل میں رکھتے ہوئے، اپنے گناہوں پر پشیمان ہونے کے بعد اس رب کے در کی طرف لوٹ آئے اور براہ راست اس رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، توبہ استغفار کو اپنا شعار بنا لے، وہ رب سبحانہ و تعالی معاف کرنے والا ہے۔ آدم علیہ السلام کی توبہ کی اس مثال سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ آدم کے بچے آج بھی جن ارادی یا غیر ارادی خطاؤں کا شکار ہے اور شیطان کے چنگل میں جس بری طرح گرفتار ہے، اسے چاہیے کہ وہ سچے دل سے اللہ کی جانب رجوع ہو جائے، معافی مانگے اور اپنی ماضی کی سیاکاریوں سے، گناہوں سے توبہ کر لے اور آئندہ صراط مستقیم پر گامزن رہنے کی اللہ سے توفیق طلب کرے، تو اس در سے یقیناً وہ مایوس نہیں لوٹیں گے، کیونکہ وہ مالک سبحانہ و تعالی بڑا ہی مہربان ہے۔ اللہ کے بندو، آج وقت ہے اپنے گناہوں پر معافی مانگ لے، اللہ سبحانہ و تعالی کے ساتھ اپنے تعلق کو استوار کر لے، وہ رب بڑا مہربان ہے۔ مالک سبحانہ و تعالی سے دعا ہے کہ وہ مجھے بھی آپ سب کو توبہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آئندہ کے لیے گناہوں سے اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی دے تو ایمان پر اور موت آئے تو اس حال میں کہ ہم اللہ رب العزت کے فرمانبردار ہوں۔ وَأَقُولُ قَوْلِ هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُؤْمِنِينَ وَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔